ہیلو فرینڈز، السلام علیکم، ویلکم ٹو ریالٹی ٹی وی انفو۔ دوستو، ہماری زمین کو روشن رکھنے والا چاند اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی گواہی دے رہا ہے، لیکن یہ چاند ہے کیا اس کائنات میں صرف ایک ہی چاند موجود ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور اگر چاند غائب ہو گیا تو ہماری دنیا کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ سب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو، 7 جنوری 1610 وہ تاریخ تھی جب مشہور اسٹرونامر گیلیلیو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ گیلیلیو نے اپنے گھر میں ہی ایک ٹیلیسکوپ بنایا ہوا تھا جس سے یہ اکثر آسمان میں دیکھا کرتا تھا۔ 7 جنوری کی رات کو یہ جوپٹر سیارے کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، گیلیلیو نے دیکھا کہ جوپٹر کے ارد گرد 4 اور ستارے گھوم رہے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ ستارے نہیں بلکہ چاند ہے۔ دوستو، یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی کہ جو چاند ہمیں نظر آتا ہے، کائنات میں ایسے کئی اور بھی چاند موجود ہیں۔ آج ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ کائنات میں ایسے 200 سے بھی زیادہ چاند موجود ہیں، لیکن ہماری زمین کے ارد گرد صرف ایک چاند ہی گھومتا ہے، اسی سے ہمیں یہی چاند نظر آتا ہے۔ اب جو ہماری زمین کا چاند ہے، یہ بیسیکلی پتھر کا بنا ہوا ہے، لیکن کائنات میں کئی چاند ایسے بھی ہیں جن پر گیس اور برف بھی موجود ہے۔ دوستو، چاند کی خود کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ سورج سے روشنی حاصل کر کے زمین تک پہنچاتا ہے۔ سورج کی روشنی چاند کی سطح پر پڑتی ہے اور ریفلیکٹ ہو کر زمین کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس روشنی کا صرف 7% حصہ ہماری زمین تک پہنچتا ہے اور باقی روشنی چاند اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ چاند کتنا روشن نظر آتا ہے، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سورج، چاند اور ہماری زمین کے درمیان ایک سیٹ اینگل کیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ سورج، چاند اور ہماری زمین مل کر کتنے پرفیکٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ دوستو، چاند زمین سے تقریباً 3,84,000 کلومیٹر دور ہے، لیکن کیا ہوگا اگر چاند اچانک غائب ہو جائے؟ سب سے پہلی بات کہ ہماری راتوں کو مزید اندھیرا ہو جائے گا، ہمیں آسمان میں صرف ستارے ہی ستارے نظر آئیں گے۔ اس وقت کچھ جانور اور پرندوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا، جیسا کہ الو جو چاند کی روشنی کا استعمال کر کے رات کو شکار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری زمین پر ایکولوجیکل امبیلنس پیدا ہو جائے گا، جس سے کئی ایسے جانور اور پرندے دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ چاند کے غائب ہونے سے ہماری سمندروں پر بہت گہرا اثر پڑے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چاند کا سمندر سے کیا لینا دینا؟ دراصل چاند کے اندر ایک کشش ہے جسے گریویٹیشنل فورس جو ہماری زمین اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ فورس اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی کہ زمین چاند کی طرف کھینچی چلی جائے، لیکن اس کا اثر زمین پر پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں سمندر کی طرف۔ سمندر کا پانی جب اونچائی پر چلا جاتا ہے تو اسے ہائی ٹائیڈ کہتے ہیں، اور جب یہ نیچے چلا جائے تو اسے لو ٹائیڈ کہا جاتا ہے۔ چاند اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے۔ دراصل چاند زمین کے جس حصے کو بھی اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، وہاں سے سمندر کا پانی چاند کے کھینچے کی وجہ سے اوپر کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ سب چاند کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر چاند بھی نہ رہا تو ہمارے سمندر کے پانی بالکل نیچے چلے جائیں گے، جس سے بے شمار سمندری مخلوق ختم ہو جائے گی۔ وہ جاندار وغیرہ جو اس مخلوق کو کھا کر زندہ رہتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی چاند کے بغیر سمندر میں بہت بڑی تباہی آ جائے گی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کس طرح سے بنایا ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اپنا اپنا کام کر رہی ہے۔ دوستو، چاند اپنی گریویٹیشنل فورس سے زمین کو اپنے ایکسس سے قابو میں رکھتا ہے، اور اس کے بغیر ہماری زمین پر تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی، جن کی رفتار 480 پر کلومیٹر گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ اس سے زمین پر بہت بڑی تباہی آ جائے گی، اور چاند زمین کو بہت بڑے ایسٹرائڈ وغیرہ سے بھی بچاتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے پتھر جو زمین سے ٹکرا کر تباہی پھیلا سکتے ہیں، چاند ان کے درمیان بھی آ جاتا ہے۔ یعنی دوستو، چاند کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس کائنات کا نظام کتنی خوبصورتی سے چل رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔